بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابھی گھر کے مین گیٹ تک ہی پہنچا تھا کہ گھر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے اپنی لٹتی ہوئی دنیا کی طرف اندھادھند دوڑ لگا دی۔ کمرے میں سب چیزیں پوری تھی مگر سلنڈر نہیں تھا۔ میری بیوی اور 2 بچے شدید زخمی ہو کر فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ میری نظر سب سے پہلے اپنی بیوی پر پڑی، جس کے چہرے کی جلد سلنڈر کے ٹکڑوں نے تقریباً ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ زندہ بھی تھی کہ نہیں، مگر میں اس سے سینے سے لگائے حبیبہ حبیبہ محبوبہ پکارتا رہا، مگر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ جب مجھ سے ناراض ہوتی تھی تب بھی ایسا ہی کرتی تھی، مگر اب کی بار شاید وہ مجھ سے زیادہ ہی غصہ ہو گئی تھی، اسی لیے میری سماعتیں اس نے اپنی آواز سے محروم کر دی۔ میں اسے زمین پر رکھ کر اپنے 3 سالہ بیٹے کی طرف لپکا، جس کے کراہنے کی آواز اب تقریباً خاموش ہو چکی تھی۔ میں اس کی خون سی لتڑی ہوئی پریشانی پر بوسے دے دے کر اسے پکارتا رہا، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح کم گو ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اسے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں تھا، سو وہ میرے بوسوں کے جواب میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میری بیٹی کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے ہونٹ بابا بابا کی صداؤں کا تاثر دے رہے تھے، مگر اس کے خشک ہوتے حلق سے کوئی آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہو بہو میری کاپی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر چیخیں لگانے لگا، میری جان، تم اپنے بابا کو چھوڑ کر مت جانا، دیکھو میں اکیلا رہ گیا ہوں، تمہارا بھائی اور ماں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم تو میری کاپی ہو، میرا آئینہ ہو، میری بچی، تم تو دلیر لڑکی ہو۔ میں بے خودی اور بے بسی میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ اسے جب نیند نہیں آتی تھی تو مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ وہ اب کی بار بھی سو چکی تھی۔ میں آج بھی اپنے ٹکڑے انگلیوں پر گنتا ہوں، جو سلنڈر کے ٹکڑوں سے کئی زیادہ ہیں۔ اب گھر میں سلنڈر نہیں ہے اور نہ ہی کیلنڈر ہے۔ مجھے سال کی گزری تاریخوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک تاریخ بھی آتی ہے۔